تو غسل کے جو مسائل ہیں ان میں بھی بعض دفعہ کچھ ایسی باتیں آتی ہیں جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں، لیکن علم کی ایک بات ہے، سیکھنے اور سکھانے میں حیا اگر کریں گے تو پھر ظاہر ہے ساری زندگی جاہل ہی رہے گا انسان۔ اور غسل کے مسائل سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ غسل جب فرض ہوتا ہے تو جب تک مکمل غسل نہ ہو آپ کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء من الماء، حدیث ہے کہ غسل فرض ہوتا ہے خواہش نفس کے ساتھ جسم سے منی خارج ہونے سے۔ مرد پہ غسل کب فرض ہوگا؟ جب اس کے جسم سے شہوت کے ساتھ منی خارج ہو۔ منی بالکل سفید رنگ کی چیز ہے، ایک ہوتی ہے مزی۔ شہوت پیدا ہونے سے اگر کسی کے مرد یا عورت کے صرف رطوبت خارج ہونا شروع ہو گئی، اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ جب تک مکمل شہوت پوری نہیں ہو جاتی اور مادہ منویہ خارج نہیں ہو جاتا، چاہے احتلام کی صورت میں ہو یا کسی بھی طرح سے ہو۔ مردوں کے ساتھ چونکہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے نائٹ فال کی صورت میں، مردوں پر غسل کی یہ صورت بہت زیادہ فرض ہوتی ہے۔ جیسے ہی بلوغت ہوتی ہے تو احتلام شروع ہو جاتا ہے، ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، بعض نوجوانوں کو روزانہ بھی 2 دفعہ ہوتا ہے، جبکہ خواتین میں یہ والے غسل کی صورت بہت ہی کم ہوتی ہے کہ ان کو نائٹ فال ہو یا اس طرح سے غسل فرض ہو۔ ہزاروں میں کسی ایک عورت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے غسل فرض ہونے کی۔ دوسری صورت کیا ہے کہ جب انسان اپنی زوجہ کے ساتھ ملاپ کرے اور انٹرکورس ہو جائے، چاہے اس صورت میں ڈسچارج دونوں میں سے کوئی ہو یا نہ ہو، لیکن دونوں پہ غسل فرض ہو جائے گا، مرد پہ بھی اور عورت پہ بھی۔ یہ تو مردوں کے غسل کے فرض ہونے کا ہے۔ مردوں کے غسل میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے رات کو نیند کی اور صبح آپ اٹھے اور آپ نے کپڑوں پہ نشان دیکھا، اب آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ منی کا نشان ہے یا مزی کا ہے، تو بھی آپ پر غسل کرنا فرض ہے۔ یہی سمجھا جائے گا کہ یہ آپ خواب میں ڈسچارج ہوئے ہیں۔ عورت پر جو غسل فرض ہوتا ہے ایک اور صورت میں ہوتا ہے کہ جب خواتین کو ایام آنا بند ہو جاتے ہیں، حیض یا نفاس سے جب پاک ہو جائیں، تو بھی ان پہ غسل فرض ہے۔ یہ تو غسل کی فرضیت سے متعلق احکام تھے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں غسل سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ جمعہ کے دن غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ سنت کی 2 قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ مؤکدہ وہ ہوتی ہیں کہ جن کو چھوڑنے کا اگر کوئی معمول بنا لے تو گناہ کا خطرہ ہے، اور ایسا شخص قابل ملامت ہے، اسے شریعت ملامت کرتی ہے، برا بھلا کہتی ہے۔ تو غسل سنت مؤکدہ ہے، ہفتے میں 1 مرتبہ، چاہے جمعے کے دن ہو یا کسی بھی دن ہو۔ جو مسلمان ہفتے میں 1 دفعہ بھی نہیں نہاتا، وہ کتنا ہی نیٹ کلین ہو، مگر شریعت کی نظر میں وہ قابل ملامت ہے، اسے تانے دینے چاہیے کہ شرم نہیں آتی، ہو مسلمان مگر رہتے ہو بھنگیوں اور چماروں کی طرح۔ ملامت تو اسی کو کہتے ہیں نا۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، حق علی کل مسلم ان یغتسل کل اسبوع مرۃ، کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ غسل کرے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے، چاہے اس پہ غسل فرض نہ بھی ہے۔ اور کس دن بہتر ہے؟ جمعہ کے دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جمعے کے دن غسل کیا جائے۔ امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، صرف سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے، لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ سنت عمل ہے۔ غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے تو اس وقت بھی اس کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ جب ہم مردے کو نہلاتے ہیں تو جو مردے کو نہلائے اس کے لیے بھی خود غسل کرنا افضل ہے، سنت عمل ہے۔ عید کے دن غسل کرنا سنت عمل ہے۔ تو یہ وہ تمام مواقع ہیں جن میں غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ غسل کا طریقہ کیا ہے؟ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں، منہ بھر کے قلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا کہ ناک کی جو نرم جگہ ہے یہ اچھی طرح تر ہو جائے، اور پورے جسم پہ 1 مرتبہ پانی بہا دینا کہ جسم میں بال کے برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ یہ تو ہے فرض، یعنی یہ کام کسی نے کسی بھی طرح سے کر لیا تو غسل ادا ہو جائے گا، چاہے اس کی نیت غسل کی تھی یا نہیں تھی۔ کوئی آدمی چلتا ہوا جا رہا ہے، پھسل کے تالاب میں گر گیا، پورے غوطے کھا کے باہر نکلا، قلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے تو غسل اس کا ادا ہو جائے گا۔ البتہ چونکہ نیت نہیں تھی لہذا غسل کا ثواب نہیں ملے گا، ثواب نیت کے بغیر نہیں ملتا انسان۔ دلائل اس کے الگ موضوع ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ بغیر نیت کے بھی غسل ہو جاتا ہے، لیکن میں نے بتایا دلائل کا سیشن نہیں ہے، اس میں پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ تو ہے فرض، پورے جسم پہ پانی بہانا، کلی اور ناک میں پانی۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے کرتے تھے؟ سنت طریقہ جس پہ جو اختیار کرنا چاہیے وہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ غسل کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے وہ جگہ دھوئیں جہاں نجاست اور ناپاکی لگی ہوئی ہے۔ نائٹ فال ہوا، کسی کو احتلام ہوا، تو جہاں جہاں گندگی لگی ہے پہلے اس جگہ کو دھوئیں، استنجا کریں، شرمگاہ کو دھوئیں اچھی طرح، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس کے بعد ہاتھ دھوئیں اور مکمل وضو کریں جیسے ہم عام حالات میں وضو کرتے ہیں۔ مکمل وضو کرنے کے بعد دائیں کندھے پہ پانی ڈالا، لیفٹ سائڈ پہ پانی ڈالا،
پہلے زمانے میں تو چلو سے غسل ہوتا تھا، ہاتھ دھو لیے تو اب چلو سے پانی لے کے یہاں ڈالا جا رہا ہے، چلو سے پانی لے کے یہاں ڈالا جا رہا ہے، پورے جسم پہ ملا جا رہا ہے، اور چلو سے پانی لے کے 3 دفعہ سر پہ ڈالا جا رہا ہے۔ تو آج کل چلو الو تو ہے نہیں، شاور کے نیچے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس میں یہ کہ شاور کھولے اس میں کھڑے ہو جائیں، سارے چلو اس میں خود بخود ہی ہو جائیں گے، پورے جسم پہ پانی بہ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جدید چیزیں نہیں تھیں، شیمپو اور صابن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیری کے پتوں سے غسل کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ بیری کے پتوں کو اگر پانی میں پکایا جائے تو پانی میں میل کچیل صاف کرنے کی صلاحیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے زمانے میں اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، صابن ملتے ہیں اس سے نہایا کریں، بہرحال کہنے کا مقصد یہ آپ لوگوں سے، تو یہ سنت طریقے سے غسل ہو جائے گا آپ کا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سب سے پہلے استنجا کیا، اس کے بعد وضو کر لیا، اس کے بعد غسل کر لیا۔ اگر کسی نے غسل میں وضو نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی بہا دیا تو بھی اس کا وضو خود بخود ہو جائے گا، اس غسل سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ بعض لوگ غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب غسل کرتے ہیں تو وضو والے اعضاء تو خود بخود اس میں دھل جاتے ہیں۔ یہ ہے غسل کا طریقہ۔ وضو کیسے ٹوٹتا ہے؟ جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے ان چیزوں سے وضو تو بہرحال ٹوٹتا ہی ہے، اس کے علاوہ بھی وضو ٹوٹتا ہے۔ اس سے پچھلے لیکچر میں نے کچھ تفصیل بتائی تھی کہ نجاست جسم سے کہیں سے بھی خارج ہو جائے یا نجاست نکل کے بہ پڑے، اگر قضائے حاجت کی جگہوں سے نجاست خارج ہوئی ہے تو نظر بھی آ جائے وضو ٹوٹ جائے گا، اور قضائے حاجت کے علاوہ جگہوں سے اگر نجاست خارج ہوئی ہے، خون وغیرہ ہے جیسے، تو جب تک نکل کے بہے گا نہیں تو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے، 3 دفعہ کلی کی جائے، مسواک کی جائے، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا جائے، پھر پورے چہرے کو، پیشانی یہ جو ہے جہاں سے پیشانی ہماری شروع ہو رہی ہے اور تھوڑی کے نیچے، تھوڑی جہاں ختم ہو رہی ہے، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک 4 اعضاء ہیں وضو میں دھونا فرض ہیں۔ 1 چہرہ، نمبر 2 بازو، نمبر 3 سر کا مسا، چوتھائی سر، اور نمبر 4 پاؤں کو دھونا۔ اس کی دلیل قرآن مجید کی مشہور آیت ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو جب نماز کا ارادہ ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو دھو، سر کا مسا کرو اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ دھونے کا حکم ہے قرآن مجید میں۔ البتہ سر کے بارے میں یہ نہیں آئے پورے سر کا مسا کرو، بلکہ آ رہا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، با کا لفظ ہے، با آتی ہے تبعیض کے لیے کہ سر کے بعض حصے کا مسا۔ اب بعض حصے کا قرآن حدیث میں کہیں تذکرہ نہیں ہے، تو اس میں فقہاء کرام کے اجتہادات ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں تھوڑا سا بھی ٹچ کر لیا سر کو ہو جائے گا، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں کم از کم 1/4 کا ہونا ضروری ہے۔ سب کے اپنے اپنے دلائل ہیں، ان دلائل میں نہیں جاتا۔ فقہ حنفی کو جو فالو کرنے والے ہیں تو ان کو چاہیے کم از کم 1/4 سر کا مسا، یہ فرض ہونے کے لیے ضروری، مگر سنت کیا ہے؟ پورے سر کا مسا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو بھگو کے پورے سر کا مسا کرتے تھے ایسے۔ سمجھ رہے بات کو؟ اور مسا کے جو یہ ٹیکنیکل طریقے ہیں کہ آپ یوں پہلے انگلی بنائیں، پھر یوں لے کر جائیں، پھر یوں گھما کے لائیں، پھر یوں، یہ ٹیکنیکل طریقے حدیث سے ثابت نہیں۔ مسا کا طریقہ کیا ہے؟ بھیگا ہوا ہاتھ لے کے ایسے پورے سر کو ہو گیا۔ پھر حدیث میں یہ بھی ہے کہ یوں لے جاؤ اور یہ بھی ہے کہ 2 واپس بھی لے کر آؤ، دونوں طرح سے ثابت۔ تو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ یوں لے جائیں، اور ایسے بھی کر سکتے ہیں لے کے جائیں اور پھر واپس بھی لے آئیں، دونوں طریقے جائز ہیں، لیکن کم از کم سنت اتنی ہے کہ پورے سر کا مسا ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کو شو مارنے کا شوق ہوتا ہے، اگر وہ واپس لائیں تو بال ان کے خراب ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا، تو پھر ایسے لوگ صرف یوں ہی لے جائیں کافی ہے۔ افضل تو یہ کہ یوں بھی لے جائیں، یوں بھی لے جائیں، دونوں طرح سے صحیح ہے، بہرحال دونوں حدیث سے ثابت ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور یہاں ایک اہم مسئلہ بتا دوں، قرآن مجید نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے، پاؤں پہ مسا کرنے کا حکم نہیں دیا، اور حدیث میں خفین پر مسا کرنے کا حکم ہے۔ تو قرآن اور حدیث کو فقہاء نے جمع کیا ہے، لہذا وہ موزے جن میں آسانی سے پاؤں دھوئے جا سکتے ہیں ان میں چاروں ائمہ کے نزدیک پاؤں پہ مسا کرنا جائز نہیں۔ سعودی عرب میں جو بعض سلفی حضرات اور یہاں ہمارے ہاں بھی اہل حدیث حضرات نے عام موزوں پر بھی جو مسا کی ایک روایت ڈال دی ہے، اسلاف میں، تابعین، تبع تابعین میں اور چاروں ائمہ کے مذاہب میں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ اگر اسلاف میں کوئی قائل بھی ہے تو ایک شاذ قول، اکا دکا قول ملتا ہے، ورنہ یہ ائمہ اربعہ کے مذہب کے خلاف ہے، اور جو احادیث جو نقل ہوتی ہیں صحیح سند کے ساتھ ان کے بھی خلاف اور قرآن کی آیت کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے کسی نے عام ساکس پہ اگر مسا کر لیا، جو عام طور پہ آفس پہن کے جاتے ہیں لوگ، وہ اس میں تو پاؤں، آپ اگر ساکس کو پانی کے نیچے رکھیں پورا پاؤں دھل جائے گا آرام سے، تو وہاں کیا ہو رہا ہے کہ قرآن مجید کے حکم کی مخالفت لازم آ رہی ہے، آپ پاؤں دھو نہیں رہے، تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس صورت میں نماز ادا نہیں ہوگی۔ سعودی عرب میں بعض سلفی حضرات نماز پڑھاتے ہیں، وہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ عام ساکس پہ مسا کر کے نماز پڑھا لیتے ہیں، تو فتویٰ اسی پر ہے کہ ان کی اگر کسی کو یقین ہے کہ اس نے عام ساکس پہ مسا کر کے نماز پڑھائی ہے تو اس کے پیچھے نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن کے مطابق اس کا وضو ہوا ہی نہیں ہے۔
صدیوں تک کوئی بھی اس قول کا قائل نہیں رہا ہے کہ عام ساکس پہ بھی مسح ہو جاتا ہے. یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ 7ویں صدی میں اس کے قائل تھے, اور تابعین میں اکا دکا قول ملتے ہیں اس کے, لیکن شاذ قول ہیں, مرجوح قول ہیں جن پر امت نے فتویٰ نہیں دیا. اور اب سعودی عرب میں بعض سلفی حضرات اس کے قائل ہیں. ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات بھی چونکہ اکثر سعودی عرب کے سلفی حضرات ہی کو فالو کرتے ہیں, تو انہوں نے بھی وہیں سے یہ فتویٰ لیا ہے. لیکن ائمہ اربعہ کے مذہب میں اور دلائل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ مذہب کمزور ہے. قرآن نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا, آپ دھوئیں گے پاؤں جب تک دھونا ممکن ہے. چمڑے کے موزے ہیں, ان کو دھونا ممکن نہیں ہے اتارے بغیر, لہذا ان موزوں کے اوپر مسح ہو جائے گا. تو اس سے قرآن پر بھی عمل ہو جائے گا اور حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا. اس لیے ائمہ اربعہ نے جو قرآن و حدیث کو سمجھ کے جو فیصلہ کیا ہے اس پہ چلنا ہمارے لیے زیادہ مفید ہے بنسبت آج کل کے جو علماء ہیں ان کی اپنی ذاتی آراء پر. اس لیے یہ بھی ایک وضو سے متعلق اہم مسئلہ تھا. سمجھ رہے ہیں؟ باقی تو ماشاءاللہ وضو کرنا سب کو آتا ہی ہے. اور وضو کے بعد دعا کیا ہے؟ کلمہ شہادت, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اے اللہ تو مجھے بار بار توبہ کرنے والوں میں شامل کر دے اور بار بار پاکیزہ رہنے والوں میں شامل کر دے. توبہ اس لیے کہ میں نے ظاہری طہارت تو حاصل کر لی, مجھے روحانی طہارت بھی عطا کر دے. اگر میں نے گناہ کی ہوں تو مجھے ان سے بھی توبہ کی توفیق عطا فرما لے, تاکہ اس لحاظ سے بھی میرا وضو ہو جائے, اس لحاظ سے بھی میں پاک ہو جاؤں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. غسل کے وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں. جو وضو ہم غسل شروع کرنے سے پہلے کرتے ہیں, کیا اس وضو سے نماز ہو جائے گی یا غسل کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ جاوید صاحب انڈیا سے. اگر آپ نے غسل کرنے سے پہلے وضو کر لیا اور پھر دوبارہ غسل کیا تو ویسے ہی آپ کا وضو ہو گیا, دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ نے غسل کرنے سے پہلے وضو نہیں بھی کیا لیکن نہاتے ہوئے آپ کے جسم کے چاروں اعضاء دھل گئے, جیسے سر تو دھل ہی جاتا ہے, چہرہ بھی دھل جاتا ہے, بازو بھی اور پاؤں بھی, تو پھر بھی آپ کا وضو ہو گیا, تو اس سے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن سنت یہی ہے کہ غسل سے پہلے باقاعدہ وضو کیا جائے پھر غسل کیا جائے, تو بہتر یہی ہے. لیکن اگر کسی نے سنت پر عمل نہیں کیا, ڈائریکٹ ویسے ہی نہا لیا, تو بھی خود بخود اس کا وضو ہو جائے گا اور اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا غسل کرنے سے بھی وضو ہو جاتا ہے؟ کیا غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے؟ میں نے اس بارے میں کئی باتیں سنی ہیں. کوئی کہتا ہے ہو جاتا ہے, کوئی کہتا ہے وضو کی نیت کرنا ضروری ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا, کوئی کہتا ہے وضو الگ سے کرنا چاہیے, نہانے سے وضو نہیں ہوتا. اختر علی سعودی عرب سے. دیکھیں, وضو میں 4 اعضاء کا دھونا فرض ہے, چہرے کا اور ہاتھوں کا کوہنیوں تک, سر کا مسا اور پاؤں ٹخنوں تک. تو غسل کے دوران اگر یہ اعضاء دھل گئے پورے طور پر تو وضو آپ کا آٹومیٹیکلی ہو گیا. تو یہ ہے اصل. باقی سنت عمل یہ ہے, صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب غسل کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غسل کا طریقہ سکھایا, پہلے وضو کریں پھر مکمل غسل کریں, یہ اچھا طریقہ ہے. لیکن اس پر عمل نہیں بھی کیا, ایسے ہی پانی بہا دیا, تو بھی وضو آپ کا آٹومیٹیکلی خود بخود ہو جائے گا, دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے. غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بنت یوسف. غسل میں پہلے ہاتھ دھوئیں, پھر کلی کریں, پھر ناک میں پانی ڈالیں, پھر تمام بدن پر پانی ڈالیں. کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئیں پھر کلی کریں وغیرہ وغیرہ وغیرہ؟ میں صحیح طریقہ بتا دیتا ہوں, کیونکہ غلط طریقہ انہوں نے کچھ غلط اور صحیح طریقے مکس کر کے لکھے ہوئے. تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ دھوئیں, اس کے بعد جہاں گندگی یا نجاست لگی ہے وہ گندگی اور نجاست اچھی طرح دھوئیں اور استنجا کریں. اس کے بعد آپ مکمل وضو کریں جیسے ہم پراپر وضو کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ پورے جسم پہ پانی ڈالیں. یہ طریقہ ہے وضو کا, غسل کا. لیکن اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی ڈال کے بہا دیا تو بھی غسل ہو جائے گا اور وضو بھی خود بخود ہو جائے گا اس میں. لیکن سنت طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا. شرعی معذور کی نماز اور وضو کا حکم. حافظ عاصم دہلی سے پوچھتے ہیں, میری والدہ کو کسی بیماری کی وجہ سے بار بار ہر 5-10 سیکنڈ بعد پیشاب کے قطروں کی شکایت رہتی ہے, وہ نماز کیسے ادا کریں گی اور وضو کا کیا حکم ہوگا؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ جس کو قطرے آنے کی بیماری ہو یا بار بار ہوا خارج ہونے کی بیماری ہو وہ نماز کیسے پڑھے گا. یہ ایسا مسئلہ ہے کہ لوگ بہت خون پیتے ہیں بار بار پوچھ کے, تو یہ بہت اچھی طرح سے سمجھیں, اور یہ ایک اچھا کلپ ریکارڈ ہو جائے گا تاکہ ہم آئندہ کوئی بھی یہ مسئلہ پوچھتے ہیں تو اسی کلپ کا حوالہ دوں گا میں. مسئلہ خوب اچھی طرح سمجھیں. اس بارے میں ہمارے پاس حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث موجود ہیں کہ ان کو لیکوریا کی بیماری تھی, بار بار ان کو بلیڈنگ ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کریں گی اور اسی وضو سے وہ جتنی چاہیں نمازیں پڑھیں. تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ کسی کا وضو ٹھہرتا ہی اگر نہیں ہے کہ وہ
یعنی جب بھی نماز پڑھتا ہے تو نماز کے دوران وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نماز سے پہلے ہی ٹوٹ جاتا ہے, تو وہ یعنی ہوا خارج ہوتی ہو یا پیشاب کا قطرہ نکلتا ہو تو بار بار وضو ٹوٹ رہا ہے, تو ایسا شخص پھر معذوروں کی فہرست میں داخل ہے. معذور کا حکم یہ ہے کہ وہ ایک وضو سے اس وقت کے اندر جتنی چاہے نمازیں پڑھ لے, فرض نماز بھی, سنت بھی, نوافل بھی. جب وقت ختم ہوگا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. دوبارہ پھر جب نماز کا وقت داخل ہوگا تو وہ نئے سرے سے نیا وضو کریں. تو جو بیماری ان کو لاحق ہوئی ہے اس بیماری کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا. جیسے کسی کو پیشاب کے قطروں کا مرض ہے تو ایسا معذور کا پھر پیشاب کا قطرہ نکل گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں ہوا خارج ہوئی تو وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر کوئی ہوا کا مریض ہے, اور میری چونکہ تھوڑی سی مزاح کی بھی عادت ہے, ہمارے مدرسے میں کچھ طلبہ ایسے تھے جن کو کوئی بیماری تھی, وہ نا ان کی ہوا بہت خارج ہوتی تھی تو ان کو وہ الگ سے وہ نماز پڑھتے تھے. تو ہم نے مذاق میں ان کا نام رکھا ہوا تھا کہ یہ پاک فضائیہ انہوں نے جوائن کر لی ہے, ٹھیک ہے نا. تو جو بھی اس قسم کے معذور تھے نا, ہم ان کو یہی ایک وہ تانا دیا کرتے, تانا تو نہیں, ایک مزاح کرتے تھے کہ آپ جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہے, آپ الگ نماز پڑھ رہے ہو تو خیریت. تو کہتا تھا یار میں بھی پاک فضائیہ میں آ گیا ہوں. تو یہ مزاح ہوتا تھا ان کے ساتھ, اس کو مزاح ہی سمجھیں, کچھ اور نہ سمجھیں. تو ہوا بار بار خارج ہوتی ہے. ایک تو پاک فضائیہ وہ ہے جو واقعی پاک فضائیہ ہے, جو ایئر فورس ہے ہماری, وہ تو ہمارے لیے قابل فخر ہے. یہ فضائیہ سے مراد وہ والی فضا نہیں ہے, یہ کوئی اور والی فضا مراد ہے اس سے. تو بار بار کسی کی ہوا اگر خارج ہو رہی ہے, بار بار پیشاب کا قطرہ خارج ہو رہا ہے اور نماز کے دوران بھی قطرہ خارج ہو جاتا ہے, تو پھر اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اسی وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھے. جب نماز کا وقت ختم ہوگا, نیا وقت داخل ہوگا, تو نئے وضو سے پھر وہ نئی نمازیں, وہ جتنی نمازیں چاہے پڑھیں گا. یعنی ایک وضو سے وہ اگلے وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکتا بس, لیکن کسی اور وجہ سے وضو ٹوٹا تو ٹوٹ جائے گا. اب یہ کہ معذوروں کی فہرست میں داخل کب ہوگا یہ سمجھیں. کسی بھی شخص پر کوئی ایک نماز کا پورا وقت ایسا آ جائے کہ جس پورے وقت میں کوشش کے باوجود وہ باوضو ہو کے نماز نہ پڑھ سکے, تو جب یہ اس کنڈیشن میں وہ آئے گا تو وہ معذوروں کی فہرست میں داخل ہو جائے گا. مثال کے طور پر مغرب اور عشاء کا وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے, اس مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت ہے, فرض کریں وہ 1.5 گھنٹے کا وقت تھا مغرب اور عشاء کے درمیان. اب اس شخص نے وضو کیا اطمینان سے, وضو کے بعد اس نے کھڑے ہو کر نیت باندھی مغرب کی نماز کی, لیکن اس سلام پھیرنے سے پہلے اسے پیشاب کا قطرہ خارج ہو گیا, تو یہ دوبارہ جائے گا, وضو کرے گا, ٹھیک ہے نا. پھر دوبارہ جب نماز کی نیت باندھتا ہے تو اسے پتہ ہے کہ میں سلام پھیرنے سے پہلے پھر قطرہ خارج ہو جائے گا, یا پتہ تو نہیں ہے لیکن عملاً ایسا ہو گیا, تو پورا ٹائم اس کو ٹائم نہیں مل رہا کہ وضو کر کے نماز پڑھ سکے. تو جب بھی ایک دفعہ ایسا ہوگا تو ایک دفعہ ایسے ہونے کے بعد شریعت اس پہ معذور ہونے کا حکم لگا دے گی. یہ معذور کا مطلب بھائی یہ وضو کر کے نماز پڑھ ہی نہیں سکتا. تو جب ایک دفعہ معذوروں کی فہرست میں داخل ہو گیا تو اب ہر نماز میں یہ ضروری نہیں ہے کہ پورا ٹائم اسے یہ قطرہ آتا رہے, کیونکہ یہ تو بڑا حرج ہو جائے گا نا, پورا ٹائم کون چیک کرتا رہے گا. تو ایک دفعہ جب معذوروں کی فہرست میں داخل ہو گیا تو اب وہ ہمیشہ کے لیے معذوروں ہی کی فہرست میں رہے گا. اب اس معذوروں کی فہرست سے نکلے گا اس وقت جب پورا ٹائم نماز کا گزر جائے اور ایک دفعہ بھی قطرہ خارج نہ ہو. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ مغرب سے عشاء کے دوران اس نے تجربہ کر کے دیکھا کہ بھائی میں پورا ٹائم گزرتا ہے نماز نہیں پڑھ پاتا میں, اور وہ قطرہ خارج ہو جاتا ہے, تو یہ نوٹ کر لے کہ بھائی میں معذوروں کی فہرست میں داخل ہو گیا. اب عشاء کی نماز کا جب وقت داخل ہوگا تو یہ ایک دفعہ وضو کرے. اب فجر تک اس کا وضو باقی رہے گا, کسی اور وجہ سے ٹوٹ گیا تو الگ بات ہے, سونے سے ٹوٹ گیا یا ہوا خارج ہو گئی تو الگ بات ہے, لیکن اس کو جو معذوری ہے نا قطرہ نکلنے کی, اس قطرہ نکلنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. تو اب یہ نہیں کہ اب یہ عشاء سے لے کے فجر تک چیک کرتا رہے کہ ہر تھوڑی دیر میں نکل رہا ہے قطرہ, نہ, ایک دفعہ تو چیک کرنا پڑے گا اس کو کہ پوری نماز کے ٹائم میں قطرہ نکلتا رہتا ہے. لیکن جب ایک دفعہ یہ اس فہرست میں داخل ہو گیا تو اب پوری نماز کے ٹائم میں ایک دفعہ بھی اس کو پیشاب کا قطرہ آ گیا تو یہ معذور ہی رہے گا. یعنی معذور کی فہرست میں داخل ہونا تو مشکل ہے, داخل رہنا مشکل نہیں ہے. یہ خوب اچھی طرح سمجھیں, جب داخل ہو گیا تو اب داخل ہی رہے گا. اب یہ صحت مند لوگوں کے حکم میں اس وقت آئے گا جب پوری نماز کا ٹائم گزر جائے اور ایک دفعہ بھی اسے قطرہ خارج نہ ہو, تو ہم کہیں گے اب یہ ٹھیک ہو گیا ہے, کیونکہ پوری نماز کے ٹائم میں ایک دفعہ بھی قطرہ خارج نہیں ہوا. تو جب ٹھیک ہو جائے گا پھر یہ عام لوگوں کے حکم میں آ جائے گا کہ جیسے عام لوگ پراپر طریقے سے وضو کرتے ہیں اور قطرہ خارج ہونے سے ان کا وضو ٹوٹتا ہے, تو اس کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا. امید ہے انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ مسئلہ. دوران غسل کانوں کے چھید میں پانی پہنچانا. بلقیس بانو انڈیا سے پوچھتی ہیں, عورتیں کانوں میں بالیاں پہننے کے لیے جو کان
چھدواتی ہیں، اگر اس میں اس سوراخ میں پانی نہ جائے تو کافی مشکل ہوتی ہے، جو کہ کافی مشکل ہوتا ہے، یعنی پانی پہنچانا، تو کیا غسل ہو جائے گا یا نہیں؟ غسل نہیں ہوگا، اس سوراخ میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ نیل پالش لگا کر وضو کرنے کا حکم۔ اگر عورتوں نے میک اپ کیا ہوا ہو پھر ان کے ناخن پر نیل پالش لگی ہوئی ہو تو کیا اس حالت میں وضو کر سکتے ہیں یا ان سب کو ہٹا کر وضو کرنا ہوگا؟ زوجہ عبدالباسط سکھر سے۔ نیل پالش جو نارملی آتی ہے اس میں پانی نہیں جاتا تو اس کو ہٹا کر وضو کرنا ہوگا۔ باقی میک اپ تو جہاں تک ہمیں معلومات ہیں اس میں پانی چلا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا میک اپ ہے جس کی باقاعدہ تہ جم رہی ہے اور اس پہ پانی نہیں جا رہا، اور اس کا طریقہ میں بتاتے رہتا ہوں کہ کاغذ پہ اس کو لگائیں اور دیکھیں اس کے اندر پانی کا ٹپکا گرا کے پانی اس میں جذب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اگر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب وضو ہو جائے گا، نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب کہ چہرے پر بھی جب یہ میک اپ لگا ہوگا تو پانی اس میں نہیں جا رہا، ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا۔ نیل پالش کا کچھ حصہ رہ گیا تو نماز اور غسل کا حکم۔ بنت عبد المنعم کراچی سے، کیا اگر کسی حائضہ عورت نے نیل پالش لگائی اور پاک ہونے کے بعد یا 1-2 دن کے بعد دیکھا کہ نیل پالش کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے تو کیا نمازیں اور غسل دہرانا ہوگا اور روزے کا کیا حکم ہے؟ جی ہاں، دہرانا ہوگا، کیونکہ اتنا سا بھی اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ جائے تو نہ وضو ہوتا ہے اور نہ غسل ہوتا ہے۔ غسل کے وقت کان کی بالیاں اتارنا ضروری ہے کیا؟ ہے اس کی حالت میں کانوں میں جو بالیاں پہنی جاتی ہیں یا ناک میں پہنا جاتا ہے، کیا غسل کرتے وقت اس کو دھونا لازمی ہے؟ بنت عنایت ڈیرہ اسماعیل خان۔ جی ہاں، دھونا لازمی ہے۔ اگر ہلانے سے پانی اندر پہنچ جاتا ہے تو نکالنا ضروری نہیں ہے، اگر ہلائے بغیر، یعنی وہ جو ناک میں ہے یا کان میں بالی ہے اس کو نکالے بغیر سوراخ میں پانی نہیں پہنچتا تو پھر اس کو دھونا لازم ہے، یعنی اس کو کھولنا اور پانی پہنچانا لازم ہے۔ اس میں وہمی نہ بنے، تھوڑا سا بھی یوں کریں تو پانی پہنچ جاتا ہے آرام سے۔ اس کو ہلا لیں اچھی طریقے سے، بالی کو، کانوں میں جو خواتین کے بالیاں ہوتی ہیں پانی کا چھینٹا ڈال کے نا اچھی طرح سے بالی کو ہلا لیا جائے اور پانی پھینکا جائے تو پانی پہنچ جاتا ہے۔ غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بنت یوسف۔ غسل میں پہلے ہاتھ دھوئیں، پھر کلی کریں، پھر ناک میں پانی ڈالیں، پھر تمام بدن پر پانی ڈالیں۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئیں پھر کلی کریں وغیرہ وغیرہ وغیرہ؟ میں صحیح طریقہ بتا دیتا ہوں کیونکہ غلط طریقہ انہوں نے کچھ غلط اور صحیح طریقے مکس کر کے لکھے ہوئے۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد جہاں گندگی یا نجاست لگی ہے وہ گندگی اور نجاست اچھی طرح دھوئیں اور استنجا کریں۔ اس کے بعد آپ مکمل وضو کریں جیسے ہم پراپر وضو کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ پورے جسم پہ پانی ڈالیں۔ یہ طریقہ ہے وضو کا، غسل کا۔ لیکن اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی ڈال کے بہا دیا تو بھی غسل ہو جائے گا اور وضو بھی خود بخود ہو جائے گا اس میں، لیکن سنت طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ پاکی کے بعد دوبارہ خون آنا۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کہ جی اگر حیض کے دنوں میں اچھی طرح خون نہ آئے اور پاکی حاصل کرنے کے بعد پھر دوبارہ خون شروع ہو جائے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ کسی خاتون کو بلیڈنگ آئی جن دنوں میں آیا کرتی تھی، اور جو ان کا ٹائم تھا بلیڈنگ کے بند ہونے کا اس کے بعد بھی آتی رہی، تو 10 دن سے پہلے جب بھی خون آئے گا نا، 10 دن سے پہلے اگر وہ خون بند ہو گیا تو یہ کنٹینیو حیض ہی کا خون کہلائے گا۔ میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں کسی خاتون کی عادت ہے 5 تاریخ سے لے کے ان کو 10 تاریخ تک خون آتا ہے، اگلے مہینے 5 تاریخ کو خون شروع ہوا، 10 تاریخ کے بعد بھی کنٹینیو رہا، 11 تاریخ کو آیا، 12 تاریخ کو آیا، تو یہ کنٹینیو حیض ہی ہے۔ اب اگر 15 تاریخ سے پہلے بند ہو گیا تو اس کا مطلب 10 دن سے پہلے بند ہو گیا، تو جتنے دن میں بند ہوا وہ سارے دن حیض ہی کے کہلائیں گے۔ 7 دن میں بند ہوا تو 7 دن حیض کے۔ اگلے مہینے یہ سمجھا جائے گا بھئی اس خاتون کی عادت چینج ہو گئی، اب 7 دن حیض کے ہو گئے۔ لیکن خوب سمجھ لیں، اگر کسی خاتون کی عادت تھی 5 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک حیض آنے کی، اب اس مہینے کیا ہوا کہ 5 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک، پھر 11 کو بھی، 12 کو بھی، 13 کو بھی، 14 کو بھی، 15 کو بھی، اب 10 دن ہو گئے، 10 دن کے بعد 16 کو بھی خون آیا ہے، اس کا مطلب 10 دن سے زیادہ آ گیا۔ تو 10 دن سے زیادہ کبھی بھی حیض نہیں ہوتا، تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ یہ جو ان کی عادت تھی نا 5 دن خون آنے کی، وہ تو خون کے دن کہلائیں گے، 5 دن سے زیادہ جو خون آیا ہے وہ خون استحاضہ کا کہلائے گا، لہذا اس میں جو نمازیں انہوں نے چھوڑی ہیں ان کی قضا ان پر لازم ہوگی۔ جیسے 5 تاریخ کو خون آیا، 10 تاریخ کو بند ہونا تھا،
عادت ان کی یہی تھی کہ 10 تاریخ کو بند ہو جاتا تھا، اس دفعہ نہیں ہوا. تو اگر 10 دن تک کنٹینیو خون آتا رہا، یعنی 15 تاریخ تک خون آتا رہا اور 15 تاریخ سے تجاوز کر گیا، تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ یہ سارا اضافی خون یہ استحاضے کا ہے، یہ حیض کا نہیں ہے. لہذا ان 5 دنوں میں جو اضافی نمازیں چھوڑی ہیں انہوں نے، وہ نمازیں ان کو لوٹانی پڑیں گی، قضا کرنی پڑے گی. اور اگر 15 تاریخ سے پہلے بند ہو گیا تو اس کا مطلب کنٹینیو 10 دن سے زیادہ نہیں آیا، 10 دن سے پہلے بند ہو گیا تو وہ سارے حیضی کا خون کہلائے گا. تسہیل بہشتی زیور کتاب خواتین کو چاہیے گھر میں رکھیں حیض و نفاس کے مسائل سمجھنے کے لیے. حیض و نفاس کے مسائل ایک دفعہ اچھی طرح سے سمجھ لیں تو بہت اس میں خواتین کو مہارت ہو جاتی ہے. تو بہشتی زیور میں بڑے آسان انداز سے لکھے ہوئے ہیں حیض و نفاس کے مسائل. آج کل شرعی مسائل کی طرف لڑکیوں کی توجہ ہی نہیں ہے. ڈاکٹر بن رہی ہیں، انجینئر بن رہی ہیں، طہارت کے حکام اسلام تو آپ کو طہارت کے حکام بھی بتاتا ہے نا. تو آپ کو میڈیکل کالج میں تھوڑی بتائی جائیں گے یہ حیض و نفاس کے شرعی حکام کیا ہیں. تو یہ تو میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے، نہ یہ آپ کو فزکس کیمسٹری میں یہ چیزیں سکھائی جائیں گی. یہ چیز شرعی حکام ہے. نماز کا طریقہ کیا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، یہ ڈاکٹر تھوڑی بتائیں گے آپ کو. ڈاکٹر کی نظر میں تو ڈیٹول سے نہا لو، پانی سے نہا لو، ایک ہی بات ہے، دونوں میں جراثیم مر جاتے ہیں. لیکن اسلام یہ کہتا ہے آپ کو پانی سے نہانا پڑے گا، غسل پانی سے کرنا پڑے گا آپ کو. تو اس لیے حیض و نفاس کے مسائل خواتین سیکھیں. دینی تعلیم اتنی حاصل کرنا فرض ہے جس کا آپ کے روزمرہ کے شرعی مسائل سے تعلق ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. نبی نے فرمایا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا سیکھنا فرض ہے. تو اس کی تفسیر میں تشریح میں علماء کہتے ہیں آپ کو جن مسائل کی روزمرہ ضرورت پیش آتی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، تو وہ علم آپ پر سیکھنا فرض ہے. تو حیض و نفاس تو خواتین کو واسطہ پڑتا ہے اس سے، تو لہذا ان پر لازم ہے کہ وہ یہ مسائل سیکھیں. اور بہشتی زیور رکھ لیں، تسہیل بہشتی زیور، جامع ترشید نے بہشتی زیور کو آسان کر کے چھاپا ہے، وہ کتاب رکھ لیں. پھر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر علماء سے رجوع کریں. لیکیوریا میں ہر بار کپڑا پاک کرنا ہوگا. میں نے لیکیوریا کے بارے میں آپ کی ویڈیو دیکھی تھی جس میں آپ نے بتایا تھا کہ ہر نماز سے پہلے پاکی حاصل کرنی چاہیے. تو اگر شلوار پر ناپاکی لگ گئی ہے تو کیا ہر دفعہ نماز سے پہلے اسے بدلنا یا دھونا ضروری ہوگا یا کیا حکم ہوگا؟ مریم صاحبہ کراچی سے. دیکھیں لیکیوریا میں اگر اتنی تھوڑی سی 1-2 قطرے شلوار پہ لگے ہیں، 1-2 قطرے، تو وہ تو اس کو تو دھونا ضروری نہیں ہے. کم سے کم 1 درہم کے بقدر، یعنی ہتھیلی کی جو گہرائی ہے نا، اس کے بقدر اگر نجاست پھیل گئی ہے تو پھر اس کو دھونا لازم ہے. تو اندازے سے شلوار کو یا کوئی بھی جو بھی چیز پہنی ہوئی ہے اس کو اندازے سے آپ کا غالب گمان لگائیں کہ یار کہاں گندگی لگی ہوگی، تو وہ پلو پکڑ کے نلکے کے نیچے اتنا دھو کے رگڑ دیا جائے. تو بس پھر وہم نہ کیا جائے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے، اگر جیسے شلوار پہ نجاست لگی، جب آپ نے دھونے کے لیے گئے اس کو واش روم میں تو پتہ نہیں چل رہا کہاں لگی ہے، تو اندازے سے بھی دھو لیں گے کپڑا پاک ہو جائے گا. اسپیسیفک وہ جگہ ضروری نہیں ہے اگر آپ کو یاد نہیں ہے وہ. تو ایک غالب گمان، ایک اندازہ لگائیں کہ یہاں شلوار میں ناپاکی لگی ہوگی. اس کے بعد اس کو آپ نے تھوڑا سا پانی سے ایسے کر کے نلکا پہ پانی بہایا اور تھوڑا رگڑ کے نچوڑ دیا، تو بہانے سے پانی جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، کپڑا پاک ہو جاتا ہے پانی بہانے سے. اگر کوئی عورت کسی اگر کوئی خاتون خود لذتی کرے اور انزال نہ ہو تو ایسی صورت میں غسل فرض ہوگا یا نہیں؟ حیا کے خلاف مسئلہ ہے لیکن آج کل پوچھا جا رہا ہے بہت زیادہ. تو یہ بیماری آج کل عورتوں میں بھی آ گئی ہے خود لذتی کی. تو اگر انزال نہیں ہوتا، ڈسچارج نہیں ہوتی تو غسل فرض نہیں ہے. اگر ڈسچارج ہو جاتی ہے تو پھر غسل فرض ہوگا اور گناہ بھی ہوگا، توبہ استغفار کرنا چاہیے. تو یہ ہینڈ پریکٹس وغیرہ یا ان چیزوں کی طرف نہ لڑکے کے لیے جانا جائز ہے نہ لڑکیوں کے لیے جانا جائز ہے. یہ بالکل حرام ہے، اسلام میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. سورہ قد افلح المؤمنون میں بھی اللہ نے حکم دیا اور سورہ معارج میں بھی کہ الا علی ازواجہم، کہ مرد اپنی بیوی کے علاوہ اور عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی تیسرے راستے سے اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتے، نہ ہاتھ کے ذریعے نہ کسی اور ذریعے سے. تو اور حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحیح حدیث ہے، فرماتے ہیں ہم سفر میں ہوتے تھے، بیویوں سے دور ہوتے تھے، تو ہم پہ عورت کی جدائی بہت شاق گزرتی تھی، اپنی شہوت پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا. ہم نے نبی سے اجازت مانگی کہ ہم اپنے آپ کو کسی طرح خصی کر دیں، نامرد بنا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہمیں. اب آپ دیکھیں حضرت عثمان ابن مظعون اتنی شدید کنڈیشن میں کہ اپنے آپ کو نامرد کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے تھے،
فرمایا حدیث کے الفاظ ہیں لو اجازنا لاختصینا، اگر نبی ہمیں پرمیشن دے دیتے تو ہم اپنے آپ کو نامرد کر دیتے، یعنی ہمیشہ کے لیے نامرد ہو جاتے۔ تو اس قربانی کے لیے بھی حضرت عثمان بن مظعون تیار تھے کہ اتنا خطرہ تھا ان کو، لیکن نہ انہوں نے نبی سے پوچھا کہ کیا میں ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر سکتا ہوں، نہ نبی نے ان کو بتایا کہ تم یعنی ہاتھ کے ذریعے مجبوری میں اپنی خواہش پوری کر لیا کرو، نہ 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 نبی نے ان کو بھی حکم دیا ایسے موقع پہ تزوج الودود الولود فانی مباہی بکم الامم، محبت کرنے والی عورت سے اور اولاد جننے والی عورت سے نکاح کرو، میں تمہاری کثرت پہ قیامت کے دن فخر کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزبان حال بتا دیا کہ یہ جو اللہ نے تم پر مرد پر اتنی شہوت مسلط کی ہے، خواہش مسلط کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نسل چاہتے ہیں کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہو۔ تو مرد اور عورت کو ایک دوسرے سے دور رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، ملاپ کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس لیے ایک ملاپ کی ایک ناجائز قسم ہے، ایک جائز ہے۔ ناجائز ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، یہ حرام ہے۔ ولا متخذاتی اخدان ولا متخذی اخدان قرآن کے الفاظ ہیں، کسی لڑکی سے تمہیں دوستی کی اجازت نہیں ہے۔ اور جائز طریقہ کیا ہے جو سورہ مومنون میں اور سورہ معارج میں اللہ نے بیان کیا، الا علی ازواجہم، کہ اپنی بیوی بنا کے اپنی خواہش اس سے پوری کرو، فإنہم غیر ملومین، اور اللہ نے فرمایا یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں۔ اگر نکاح کے ذریعے آپ خواہش پوری کرو گے تو آپ کو دنیا تو ملامت کرے گی، لیکن اللہ کی نظر میں آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا کہ آپ قابل ملامت نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو بیوی کے ذریعے بھی اپنی خواہش پوری کرے نکاح کر کے، اسے ملامت کرنا، اسے تانا دینا، یہ اس پہ کفر کا خطرہ ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا کہ بھئی یہ قابل ملامت نہیں ہے۔ تو اپنی جانوں پہ ہم سب کو رحم کرنا چاہیے۔ زنا معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، کو ایجوکیشن سسٹم نے تو ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ تو اللہ میاں نے جو اجازت دی ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اور کیا فرمایا فمن ابتغى وراء ذلک، جو نکاح کے علاوہ، اللہ نے ذالکہ جو ہے نا اس میں اشارہ ہے، ہاتھ سے اشارے کے وقت یہ ذالکہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، گویا اللہ نکاح کی طرف نا بیوی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اگر تم نے اختیار کیا، یہ کیوں گویا ہاتھ سے اشارہ کیوں؟ پتہ چل جائے بس یہی حلال ہے، ہینڈ پریکٹس حلال نہیں ہے تمہارے لیے، اسی طرح کسی اور راستے سے اپنی خواہش پوری کرنا حلال نہیں ہے تمہارے لیے۔ تو اس لیے اللہ نے بتایا صرف یہ بیوی ہے، صرف یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرو گے فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں۔ تو یاد رکھیں کسی مفتی کے فتوے کی بیس پہ یا کسی اسکالر کے فتوے کی بیس پہ اس کو جو ہینڈ پریکٹس ہے اس کو حلال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے بہت واضح فتویٰ دیا ہوا ہے اس بارے میں، تو اس لیے آج کل نوجوان بہت تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں، تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے اس میں۔ یہ نوجوانوں کا مسئلہ ہے، آج کل بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ جی ہینڈ پریکٹس کی عادت پڑ جاتی ہے، تو کہتے ہیں میں نے یوٹیوب پر اس عمل سے بچنے کے لیے کافی سرچ کیا کہ کوئی طریقہ مجھے مل جائے، لیکن صرف وظیفے ہی بتائے گئے ہیں، تو کیا اس سے بچنے کے لیے صرف وظیفے کام آتے ہیں، کوئی اور حل ہے؟ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ وظیفوں سے نہیں چھوٹتی ہے بیماری، وظیفوں سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ جلد سے جلد شادی کریں، آپ کا نکاح نہ کرنے کے یہ وبال ہیں کہ انسان الٹے سیدھے کاموں میں لگ جاتا ہے، ایک بات تو یہ۔ دوسرا اپنا کانسیپٹ کلیئر کریں اس بارے میں۔ آج کل بعض ڈاکٹر اس کو بہت پروموٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس سے صحت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، تو یہ بات بالکل غلط ہے، اس سے صحت کو نقصان ہوتا ہے۔ اس بارے میں ایک اور ڈاکٹروں کی رائے بھی یہی ہے، یہ نہیں جو میں بات کر رہا ہوں، اس کو بھی ڈاکٹر اس کی تائید کرتے ہیں، بعض ڈاکٹر کہتے ہیں اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ڈاکٹروں کی تحقیق بدلتی رہتی ہے، ایک چیز جو نیچر کے خلاف ہے، ایک چیز جس سے اسلام نے روکا ہے، وہ صحت کے لیے مفید نہیں ہو سکتی۔ ایک پروسیس رکھا ہے نا، ایک نیچرل پروسیس رکھا ہے، آپ اس سے ہٹ کے کسی اور طرح سے اپنے آپ کو ڈسچارج کرنا شروع کر دیں تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ نقصان نہیں ہوگا؟ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں نقصان نہیں ہے، کل یہی ڈاکٹر کہیں گے تباہی بربادی ہو رہی ہے۔ تو پہلی بات تو اپنا ایک کانسیپٹ کلیئر کریں کہ اس سے صحت کو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ نے یہ مان لیا نا کہ نقصان نہیں ہوتا تو پھر موٹیویشن اور زیادہ کمزور ہو جاتی ہے۔ اس سے انسان کہتا ہے کہ کوئی نقصان تو ہے نہیں تو کرتے رہو، تو آخرت کا تو نقصان ہے، دنیا کا بھی اس میں نقصان ہے آپ کا، اور وہ نقصان مینٹلی بھی نقصان ہوتا ہے اور باڈی کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ اس پہ میں دلائل سے کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، آپ میرا وہ کلپ سن سکتے ہیں، یوٹیوب چینل پہ موجود ہے وہ، کہ اس سے باڈی کو، صحت کو کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ڈاکٹر لوگ کہہ رہے ہیں نا کوئی نقصان نہیں، بالکل غلط کہہ رہے ہیں، کل کہہ دیں گے کہ نقصان ہے۔ تو سائنس کی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں اور بہت سے ڈاکٹر کہہ بھی رہے ہیں کہ نقصان ہے اس سے۔
تو دوسری بات یہ کہ اس کو ایک تو عزم کرنا ہے کہ آپ نے اس کو چھوڑنا ہے. جب تک آپ پکا عزم نہیں کرتے کوئی کام ہوتا نہیں. دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جی آپ یہ دیکھیں کہ کن اوقات میں آپ اس عمل میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں. عام طور پہ نوجوان جب رات سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو نیند نہیں آ رہی ہوتی، تو پھر اس طرف دماغ جانا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ نے سونے کے لیے اسی وقت لیٹنا ہے جب گہری نیند آنا شروع ہو جائے، اور لیٹتے آپ موبائل دور رکھیں اپنے آپ سے، اور لیٹتے ہی آپ کی آنکھ لگ جائے. ایسا ٹائم ہونا چاہیے. کتاب بھی رکھیں اپنے سامنے، اپنے سرہانے پر، کتاب کا مطالعہ کرتے کرتے سو جائیں. اسٹڈی کرتے ہوئے بہت اچھی نیند آ جاتی ہے انسان کو. ایسے تکیہ لگایا، اسٹڈی کرنا شروع کیا اور سو گئے. یہ کام بھی کریں آپ. دوسرا کام کیا کرنا ہے آپ نے؟ ایکسرسائز کی عادت ڈالیں. آدمی جب مینٹلی ہیلدی ہوتا ہے نا تو یہ الٹے سیدھے کاموں میں نہیں لگتا وہ، اور اپنے آپ کو جب اچھے کاموں میں تھکاتا ہے تو برے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. صبح اٹھ کے زبردست قسم کی جاگنگ کریں، اور شام کے ٹائم پہ آپ جم جائیں، خوب اپنے آپ کو تھکائیں. اس کے بعد اچھی خوراکیں کھائیں، آپ کو اچھی نیند آئے گی. پھر جب آپ کی باڈی بننا شروع ہوگی، آپ شیشے میں اپنے آپ کو دیکھیں گے کیسا ہینڈسم اسمارٹ نظر آ رہا ہوں میں، تو ہر وہ کام سے آپ کو بچنے کا جذبہ پیدا ہوگا جو آپ کی باڈی کے لیے، آپ کی مینٹلی صحت کے لیے نقصان دہ ہوگی. یہ بھی کرنا چاہیے. ایک بات یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو لوگ اس عمل میں مبتلا ہوتے ہیں، نکاح کے بعد ان کو زوجہ سے ہم بستری میں جو لذت آنی چاہیے، جس پیک کی لذت آنی چاہیے، اس سے وہ محروم ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ جب یہ زیادہ عادت پڑتی ہے نا تو نکاح کے بعد بھی یہ کام پھر چھوٹتا نہیں ہے. یعنی شادی کے بعد بھی یہ انسان اسی سے سیٹسفائی ہوتا ہے، تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے پھر چھوڑنے میں اس کو. تو اور ایک اہم کام یہ بھی کرنا ہے کہ یہ جو ہینڈ پریکٹس کی عادت پڑتی ہے لڑکوں کو، بد نظری کی وجہ سے پڑتی ہے. آپ نے فوج فلمیں دیکھی، لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر، آپ غلط چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. ظاہر ہے شہوت بھڑکتی ہے، پھر اسے انسان جب تک پورا نہ کرے تو سیٹسفائی نہیں ہوتا. تو یہ سارے اس کے نقصانات ہیں. یہ سب کام جب آپ کریں گے، یہ سب جو سوچنے کا کام ہے وہ سوچیں گے، اور جو کرنے کا کام ہے آپ وہ کریں گے. ٹائم پہ سونا، ٹائم پہ اٹھنا، جاگنگ کرنا، جم جانا، پھر مفید کاموں میں اپنے آپ کو خرچ کرنا، اسٹڈی، مطالعہ، کوئی نئی زبان سیکھنا شروع کر دیں. تو جب آپ اپنے آپ کو بزی رکھیں گے، اور سب سے پہلے شادی کی جلد سے جلد فکر کرنی ہے آپ نے. اچھا، بعض حکیم لوگ ڈرا دیتے ہیں کہ جی آپ تو یہ کرتے ہیں تو آپ تو شادی کے قابل ہی نہیں ہو. بھائی آپ کو تو زیادہ ضرورت ہے شادی کی. آپ کی برائی چھوٹے گی نہیں جب تک آپ شادی نہیں کر لیتے. یعنی صحیح پورا ویش اس برائی سے بچنے کا تو جو صحیح پراپر طریقہ ہے وہ تو یہی ہے. تو یہ سارے راستے آپ اختیار کریں. پھر بھی اگر گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں. اور ایک اہم بات یہ کہ اپنے اوپر کوئی جرمانہ بھی رکھیں. یہ جتنے میں نے پوائنٹ بتائے نا، آپ ایک کاپی میں لکھ لیں سارے کے سارے. تو ایک جرمانہ بھی رکھیں، یا روزہ رکھ لیا کریں کہ بھائی میرے سے جب یہ گناہ ہوگا میں کل ایک روزہ رکھوں گا اس کے بعد، یا میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا. تو سزا بھی دیں اپنے آپ کو. اس طرح انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ گناہ چھوٹ جائے گا. اور اس کے ساتھ صبح شام ذکر اللہ، کوئی وظیفہ نہیں، جو لا الہ الا اللہ کی تسبیح ہے اس کی بھی پابندی کریں، اور اہل اللہ کے بیانات بھی سنا کریں. انسان میں جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو گناہ سے بچنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. باقی یہ خوب سمجھ لیں، اس کا تعلق وظیفوں سے نہیں ہے. یہ ایک باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. جب حلال نہیں ملتا تو پھر گند میں منہ مارتا ہے ہر آدمی. اچھا بھائی، کہتے ہیں کہ کیا مجزنی کا گناہ ماں باپ کو بھی ملتا ہے؟ کیا مجزنی سے صرف بچوں کو گناہ ملتا ہے؟ ان کے والدین بھی اس گناہ میں شامل ہوتے ہیں؟ اگر بچہ کما رہا ہے، اس کو رشتہ مل رہا ہے، اور پھر بھی ماں باپ اس کو شادی نہیں کرنے دیتے، پھر اگر وہ بچہ کسی بھی گناہ میں مبتلا ہوگا تو ماں باپ بھی برابر کے مجرم ہوں گے. لیکن اگر بچے میں استطاعت ہی نہیں ہے نکاح کرنے کی، تو پھر اگر ماں باپ نکاح نہیں کرتے اس کا، تو ماں باپ پہ اپنے خرچے پہ بیٹے کا نکاح کرنا لازم نہیں ہے. ہاں، بیٹی کا تو لازم ہے، بیٹے کا لازم نہیں ہے. تو پھر ایسی صورت میں ماں باپ گناہ گار نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ تو آپ میں ہی ایبلٹی نہیں ہے نکاح کرنے کی. تو ماں باپ کا کیا قصور ہے اس میں؟ تو لیکن اگر آپ میں قابلیت ہے اور آپ کو رشتہ مل رہا ہے، اس کے باوجود بھی ماں باپ رکاوٹ بن رہے ہیں کہ نہیں جی جب تک اتنی سیلری نہیں ہو جاتی، اتنا نہیں کما لیتے، ہم نہیں کریں گے، پھر ماں باپ بھی مجرم ہوں گے. پھر اولاد سے اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور شریعت کے اصول کے مطابق بھی ہے کہ پھر جو ہے اگر اولاد کوئی گناہ کرتی ہے تو اولاد بھی گناہ گار ہوگی، اور اس میں ماں باپ بھی ان کے ساتھ شریک ہوں گے.